اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن شریف کچھ سوروں کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اب تک کہ میں نے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ کہف اور اس کے بعد اب سورہ حجرات کی پیش کر رہا ہوں۔ سورہ حجرات میں پہلے میں نے جو ہے اب تک کہ 11 آیتیں پیش کر چکا ہوں۔ اب یہ 12 سے لے کے 18 آیت کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو میں انوار القرآن جو جناب ذیشان نظر جوالی صاحب نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے اس میں سے حاصل کیا ہوں۔ وہ لوگوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ان کے لیے، کیونکہ اردو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں آڈیو کی شکل میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام جو ہے آخر میں یہ ویڈیو پورے ختم ہوئے بعد اعجاز حسین کاظمی چینل کی جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے، تو آپ کو پچھلے بھی جو ہے ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گے اور دوسرے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی ملیں گے۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 سے 18 تک کے آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو
کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دی ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحب ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوے میں ایمان میں سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے، اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے ہر غیب کا جاننے والا ہے، اور تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 کی تفسیر میں جو غیبت اور تجسس کا جو باتیں آئی ہیں اس کے بارے میں تفسیر میں آپ دے رہے ہیں، خدا برا کرے ان اقوام کا جنہوں نے تجسس کے اس قدر آلات ایجاد کر دیے ہیں، اور ان کی اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہمسایہ دوربین سے ہمسائے کے مخفی حالات کے پتہ لگانے کو بھی عیب نہیں سمجھتا، اور اس کو سماج کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت قرار دیتا ہے، اور غیبت کو گرمی محفل کا بہترین ذریعہ بنا لیا گیا ہے، یعنی انسان مستقل طور پر آدم خور ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے اپنے بھائی پر رحم نہ آئے وہ دوسرے انسانوں پر کیا رحم کرے گا۔ آیت نمبر 13 میں جو یہ جملہ آیا ہے، تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اس کی تفسیر میں آپ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے، بلکہ تقوی و کردار ہے۔ جہاں پسر نوح غرق کر دیا جاتا ہے اور سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا جاتا ہے، نسبی شرافت پر اکڑنے والے بدکردار افراد آیت کریمہ کی تعلیم سے سبق لیں اور اسلام کے مزاج فضیلت کو پہچانیں۔ آیت نمبر 15 میں یہ جملہ آیا ہے، صاحب ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ فرما رہے ہیں، صلح حدیبیہ میں رسالت میں شک کرنے والے افراد اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اور دوسرے افراد بھی قرآنی معیار کو نگاہ میں رکھ کر اسلام و ایمان کا فیصلہ کریں۔ آیت نمبر 17 میں یہ جملہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے، اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اس کی تفسیر میں آپ یہاں تحریر فرماتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ خدا نے ایمان کی ہدایت دی اور یہ اسلام ہی پر رک گئے، اور اس پر بھی خدا پر احسان جتانے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں، جب کہ تقاضۂ انسانیت و شرافت یہ تھا کہ خدا کے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں، منزل ایمان تک پہنچ جاتے اور پھر کسی عقیدے میں شک نہ کرتے، اور راہ خدا میں جان و مال کی قربانی بھی دیتے، نہ بخل سے کام لیتے اور نہ میدان جنگ سے
فرار اختیار کرتے۔ آیت نمبر 12 میں جو زن کے بارے میں آپ تشریح کیے ہیں یہ وہ ہے، کسی چیز کے بارے میں جب نفی و اثبات کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں تو اسے شک کہا جاتا ہے، اور جب ایک پہلو رجحان پیدا کر لیتا ہے تو اس پہلو کو زن کہا جاتا ہے، اور جب دوسرا پہلو بالکل ختم ہو جاتا ہے تو بات یقین کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ زن نیکی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور برائی کے بارے میں بھی۔ اسلام نے نیکی کے زن کو ممدوح قرار دیا ہے اور برائی کے زن کو مذموم ٹھہرایا، اسی لیے بعض زن کو گناہ قرار دیا ہے۔ اسی آیت میں جو تجسس کا لفظ ہے اس کے بارے میں، تجسس یعنی کسی کے عیب کو تلاش کرنا، اس کے مخفی معلومات کو حاصل کرنا، اور غیبت یعنی معلوم ہو جانے والے عیب کو دوسروں سے بیان کرنا کہ عیب انسان میں اگر نہ ہوتا تو اس کا نام بہتان ہوتا۔ غیبت عدم موجودگی میں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی مثال مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دی گئی ہے جسے کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 13 میں جو قبائل کا ذکر آیا اس میں آپ بتا رہے ہیں اللہ نے قبائل و اقوام کو تعارف اور باہمی تعلقات کے لیے پیدا کیا تھا، اور انسان نے اسی کو قبائلی اور قومی جنگ کی بنیاد بنا دیا۔ خدا ایسے انسانوں کو نیک ہدایت دے اور عالم انسانیت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب آخر میں ساری آیتوں کے بعد فائدے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، واضح ہے کہ ساری تعلیمات ایک صالح معاشرے کی تشکیل اور معاشرے میں جان و مال آبرو کے تحفظ کے لیے ہیں، لہذا اگر کسی وقت تجسس کے بغیر اصلاح معاشرہ ممکن نہ ہو تو یہ تفتیش صحیح بلکہ ضروری، اور خود سرکار دو عالم نے ایسی افراد معین کیے تھے جو حالات کی اطلاع فراہم کر سکیں۔